دوسری بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تقدیم و تاخیر اور ایک سمجھیے کہ ترجیحات کا ایک پورا کی میزان ہے۔ اس ترجیحات کے میزان میں بعض چیزیں اہم ہیں، بعض اس سے کم اہم ہیں، بعض اس سے کم اہم۔ کسی چیز کو اس لیے ٹال دینا کہ اس کے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ چیز تو غیر اہم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہنیت کہ اللہ کے ایک حکم کو آدمی لاپرواہی سے ٹال دے، یہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے گناہ بعض دفعہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو بڑی نیکیاں ہیں ان کا حق مقدم ہے، جو اس سے کم درجے کی نیکیاں ہیں وہ اس سے کم درجے پر رہیں گی، اور قرآن نے جگہ جگہ اس بات کو بھی مختلف انداز سے واضح کیا۔ سب سے بڑی واضح آیت تو سورہ توبہ کی ہے کہ جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ کیا جو آدمی حاجیوں کو پانی پلائے اور مسجد حرام کی زیارت کرے اور عمرہ کرے اور حج کرے، اس آدمی کو اور اس کے کام کو تم نے اس آدمی کے کام کے برابر سمجھ لیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور اس کی راہ میں جہاد کرے؟ لا یستوون، دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درجات کے اندر بہت فرق۔ یہاں جہاں انفاق کی تعلیم دی گئی ہے تو فرمایا گیا کہ بعض لوگ جو ہیں کہ وہ اسلام کی کامیابی اور غلبے کے آثار سے پہلے ہی اپنا مال اور جان اس راہ میں لگاتے ہیں، اور بعض اس کے دیکھنے کے بعد لگاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ پہلے لگاتے ہیں ان کو اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ تو بہت اونچا ہے، حالانکہ اجر جو ہے وہ ہر ایک کو ملے۔ تو نیکی اور بدی کے پیمانے جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہونا، یہ بھی ایک اللہ کی اطاعت کے اندر فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ جملہ کسی تحریک اسلامی کے آدمی کا تو بظاہر نہیں ہے، یہ تبلیغی جماعت کے جو رہنما تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جملہ ہے، لیکن بڑا قیمتی جملہ ہے کہ جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی انسان کو غلط راہ کے اوپر لے کر جائے، تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو بڑے کاموں سے غافل کر کے اور چھوٹے کاموں کے اندر مصروف کر دیتا ہے۔ بڑا کام تو دعوت کا اور تبلیغ کا اور جہاد کا کام ہے، اور چھوٹے کام اور بہت سارے ہیں، پھر وہ ان کو چھوٹے کاموں کے اندر سارا وقت و توجہ اس کی ان کاموں کے اندر لگا دیتا ہے۔ تو اطاعت کے اندر یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، یاد رکھنا کہ نیکیوں کے اندر پریارٹیز، ترجیحات، بڑی اور چھوٹی نیکیاں ہیں، بعض جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، بعض شاخوں کی حیثیت رکھتی ہیں، بعض اس سے بھی کم درجے کی ہیں، اور اسی کے لحاظ سے ان کا مقام ہونا چاہیے۔ پھر یہ بات میں دہرا دوں اس لیے کہ یہ فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی بالکل غافل ہو جائے چھوٹی چیزوں سے۔ مومن کی اصل صفت یہ ہے کہ جہاں بھی اس کو کوئی چیز نظر آ جائے اس کے بارے میں اس کو یہ معلوم ہو کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، وہ اس کو کرنے کی کوشش کرے، اور وہ کسی دائرے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس میں جیسا میں نے کہا کہ ان دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کو قربان کر کے نہ کرے، اور جو کام بھی کرے اس کے اندر کی اصل روح اور مقصد جو ہے اس کو وہ پیش نظر رکھے۔